میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے قبل یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا، جس منبر پر میں آج آپ سے خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ در حقیقت منبر میرے مربی، میرے مشفق استاذ گرامی، استاذ الاساتذہ، فخر الاماثل، حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کا منبر ہے۔ ان کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا ہے، اور میں ان لوگوں کو بھی آج یہاں سے خطاب پہنچانا چاہوں گا جو لوگ حسد اور جلن کی آگ میں نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا جاتے ہیں اور کس کے درمیان اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے بیچ دیوار کھڑی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ جوڑ رکھتا ہے پوری دنیا انہیں توڑ نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، جن لوگوں کو اس طرح کے خدشے ہیں، جلن ہے، حسد ہے، ان کا علاج سوائے موت کے کچھ بھی نہیں۔ موت تک کچھ لوگ حسد اور جلن کے شکار رہے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آج جس طرح آپ کے سامنے میں حاضر آیا ہوں، یہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کہ جو استاد گرامی، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ نے جو مجھے حکم دیا، اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور یہ بات بھی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج ہی سے نہیں، بچپن سے لے کر اب تک ہر دن، ہر لمحے ہماری زندگی میں اگر کہیں پر بھی کوئی ہماری گاڑی رکتی ہے تو حضرت ہی ہمیں آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے لیے ان کی عنایتیں، ان کی شفقتیں اور ان کی تربیت یہ آخری سانس تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت اور صحابہ اکرام کا کردار۔ میرے عزیزو، یہ تو ہماری پوری زندگی کا ٹاپک ہے، صرف آج کے ایک دن کا نہیں، میری زندگی کا، بلکہ میں آپ سب کے لیے بھی کہتا ہوں، موضوع سخن اگر پوری زندگی کا ہے تو یہ بنا لو جو اعلیٰ حضرت نے بنایا تھا، جس کو میں نے شعر میں پڑھا، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ جس طرح انسان کے ساتھ جان لگی ہوئی رہتی ہے، جب تک جان ہے حرکت ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر اٹھ رہا ہے، زبان بول رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے، جان ہے آپ کے اندر تو جسم میں حرکت ہے۔ اور فاضل بریلوی امام عشق و محبت نے کیا کہا، جس طرح انسان کے اندر جان ہوتی ہے ایسی ہی مومن کے لیے عشق مصطفیٰ جان کی طرح ہے۔ جب تک حضور کی محبت تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے جسموں کی حرکت نہیں بلکہ تمہارے چہروں کی رونق بھی باقی رہے گی، تمہارے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی میرے مصطفیٰ کا، ان کا تذکرہ ہے، ان کی محبت ہے۔ اور ہمارے لیے میں آپ کی بات یہ بتا دوں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ اکثر محفلوں میں کیوں کرتے ہیں؟ الفضل لما شہد بہ الاعداء، ایک عربی کا مقولہ ہے، فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمیں بریلوی کہتے ہیں یا ہم سب کو جس طرح کی وہ تان و تشنیع کرتے ہیں، اور دشمنی میں ہمیں بدعتی، گمراہ، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے اگر میں آپ کو بتاؤں جو اہل سنت و جماعت بریلوی طبقے سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ایک بڑے دانشور نے، ان کے اعتبار سے جو دانشور ہے، ان کا جو بڑا خطیب ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسے صحابہ محبت کرتے تھے، اس زمانے میں ویسی محبت اگر کہیں دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات صرف اور صرف اس لیے لی کہ دشمن جس کی عظمت کا اعتراف کرے یہ تو کمال کی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ دشمنوں نے اسلام کی بہت ساری باتیں جو بیان کی ہے اس کو لیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے متعلق جن لوگوں نے کہا، برنارڈ شاہ نے کہا دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، اس کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گرو نانک نے کہا ہے، اور کئی ایسے انگریز مفکر ہیں، مدبر ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے حضور کے بارے میں لکھا ہے، ان کی بھی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن عظیم کے متعلق بھی کچھ محققین نے جو مسلمان نہیں ہیں جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ گمراہ ہو کر کے بھی دین کی تعریف کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ حضور کا کٹر دشمن ہے، لیکن اس نے جو حضور کی شان میں تعریفی کلمات کہے ہیں وہ آج بھی حدیثوں میں لکھے گئے ہیں۔ ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جملے کہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ تو یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں کہ اگر میں نے کسی گمراہ، بددین، کافر اور مشرک کا کوئی قول نقل کیا ہے میرے آقا کی عظمت بیان کرنے، قرآن کی عظمت یا اسلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے عقیدے سے متفق ہوں، بلکہ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ فطور تھا، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہید رکھی ہے۔ اب آگے میں اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اطمینان ہو گیا ہوں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم کرتی ہے اسی کو بریلوی کہتے ہیں۔ اگرچہ بریلی شہر کے رہنے والے نہیں ہیں لیکن منسوب اس شہر سے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بریلی شہر میں ایک امام عشق و محبت ایسا آیا جس نے پوری دنیا کو زندگی کا ایک مزاج بتایا، اور اس نے یہ بتایا بریلی کے امام نے، تم اس کے لیے جیتے ہو، اس کے لیے جیتے ہو، فلاں کے لیے مرتے ہو، اس کے لیے فلاں کام کرتے ہو، یہ سب نہیں ہے مومنوں۔ تمہارا اصل زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں۔ یہ زندگی گزارنے کا مزاج اگر کسی نے دیا ہے تو وہ امام عشق و محبت نے دیا ہے۔ اپنا سب کچھ حضور کو مانا، حضور کے لیے فدا کیا، اور یوں کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے سکھایا۔ اس لیے اس طبقے کو آج منسوب کر دیا جاتا ہے بریلی شہر سے۔ اب آگے میں بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کا تذکرہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بعض تو یہ کہتے ہیں، بعض دیا بنا وابیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ غلو کر جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اتنی نہیں بیان کرتے جتنا حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس وقت ہوتی ہے جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے بتایا، حمد بیان کی اللہ کی حمد بیان کی، لیکن کیسے بیان کی؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی اللہ کی تعریف بھی اگر سب سے بڑی تعریف ہے تو کیا کہا جائے؟ اس کی مخلوقات میں کروڑوں مخلوق ہیں، اگر کوئی تعریف کرنا چاہے اللہ کی تو یوں بھی کہہ سکتا ہے، یہ انسان ہے کتنا بہترین اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بہائم پرندے ہیں، ان کو اللہ نے کیسی کیسی شکلیں دی،
اس سے بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن کائنات میں سب سے بڑی اگر تعریف ہے تو یوں کہا جائے گا وہ رب کتنا عالی شان اعلیٰ ہے جو محمد جیسا انسان کامل پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے یوں کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اور کہتا ہے اقبال کہتا ہے، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں یہاں سب کچھ تھا، اللہ کی وحدانیت، خانہ کعبہ کو پاک کرنے میں، طہارت اس کو بتوں کی آلائش سے کرنے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔